توفیق ملتی کس کام سے ہے؟ توفیق لینے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے چاہیے. جب تک 3 کام نہ ہو آپ کو کبھی توفیق نہیں ملے گی. سب سے پہلا کام، جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا اللہ اسے توفیق سے نہیں نوازتے. اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، اس کو اللہ توفیق کیسے دے گے؟ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی وہ رب کا محبوب کیسے بنے گا؟ جو رب کا محبوب نہیں اللہ اسے توفیق نہیں دیتے. توفیق یہ محبوبیت کی نشانی ہے. جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ضمانت کو خود نہ توڑا کرو. آج بیل کروانی ہو نا کتنی منتیں کرتے ہیں ضمانت، اور اللہ عز و جلال اپنی ضمانت دیتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے. اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو. عقل مند پھر دیکھتا ہے کس وجہ سے یہ ٹوٹی ہے ضمانت، میں آئندہ سے وہ کام نہیں کروں گا. لاسز ہوتے ہیں کاروبار میں، انسان کہتا ہے اس وجہ سے کاروبار میں لاس ہوا ہے، میں آئندہ سے کام نہیں کروں گا، میں آئندہ سے احتیاط کروں گا. فرائض کی پابندی، نو کمپرومائز، اس پہ آپ کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، جس کا کھانا حلال کا نہیں وہ موفق نہیں ہو سکتا. جس کا کھانا حلال کا نہیں وہ موفق نہیں ہو سکتا، اللہ اسے توفیق نہیں دیتے. حدیث لمبی ہے، اسی سے ہی میں 4 باتیں آپ کو دے دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی سفر پہ نکلتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور یا رب بھی کہتا ہے. ان 4 باتوں کو سمجھیے. سفر لمبا کرتا ہے، حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. پہلی بات گئی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. بعض ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اگر وہ قسم اللہ پہ ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں. 2 باتیں. تیسری بات، یرفع یدی، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. حدیث کہتی ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. جب بندہ گناہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں، حیا میرے رب کو آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں. 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات، یا رب، حدیث کہتی ہے جو اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے اور 2 مرتبہ کہہ دے اللہم اغفر لی، رب اغفر لی. اللہ عز و جلال کہتے ہیں فرشتوں سے دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی رب ہے بخشنے والا، گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا. لیکن یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے پیش کی پہلے، پراگندہ حال بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے، یا رب بھی کہتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُذِّيَ بِالْحَرَام. اس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گے؟ حلال لقمے کے بغیر توفیق نہیں ملتی. تیسری اور آخری بات، جس کی صحبت نیک لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کی توفیق مینٹین نہیں رہتی. نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی رفاقت، مجھے فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جلال نے مجھے کسی نیک بندے کی صحبت عطا کر دی. احمد بن حرب کہتے ہیں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے، میں نے جب تک 3 چیزیں نہیں چھوڑی میری عبادت میں لذت نہیں آئی. میں نے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا، میرے رب نے مجھے صالحین کی صحبت عطا کر دی. میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب کی رضا کو ہی اپنا محور اور مرکز بنا لیا. اللہ عز و جلال نے میری زبان پہ حق کو اور حکمت کو جاری کر دیا. میں نے دنیا کی رنگینیوں کی لذت کا نشہ چھوڑ دیا، رب تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں بھی دے دی اور دکھایا کہ آخرت کی لذتیں بھی اللہ عطا کریں گے. نیک لوگوں کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم، نیک لوگوں کے بارے میں کتنی بات معاذ بن جبل نے کہہ دی. کہا کرتے تھے اگر نیک لوگوں کی صحبت نہ ہوتی تو میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا. اور سفیان ثوری کہتے ہیں میں اپنے اساتذہ نیک لوگوں سے ملتا ہوں، میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، 1 مہینہ تک میری عقل روشن رہتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، ان سے کچھ پوچھیے، وہ آپ کو کچھ بتائیں گے زندگی کے راز.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, 99 लोगों का कातिल एक इंसान का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिंदगी में किसी को कत्ल करने का इरादा भी ना करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी पादरी के पास गया, हल्ली मिन तौबा, क्या तौबा है, गुनाह बड़े कर बैठा हूँ, 99 कातिल का कत्ल किया है, मैं कातिल हूँ। वो कहता है इतना बड़ा जालिम फिर भी तौबा करना चाहते हो। उसने निकाली तलवार, उसकी भी गर्दन उड़ा दी। अब कितने का कातिल हो गया? किसी नेक आदमी के पास गया। नेक आदमी, नेक उसको कहते हैं जो रब के सही अहकामात पेश करता है, उसमें डंडी नहीं मारता, अपने गुस्से का इजहार नहीं करता। कहते नहीं, अल्लाह ने ऐसे कहा। उसने कहा 100 के तुम कातिल हो, जुल्म तो है, गुनाह तो है, लेकिन रब की रहमत इससे भी वसी है। लेकिन शर्त यह है, इत्ती क़रियत कज़ा व कज़ा इन्नहुम यअबुदून अल्लाह। ये बस्ती छोड़ दो, ये दोस्त छोड़ दो, मुआशरा छोड़ो, फलां बस्ती में चले जाओ जहां नेक लोग रहते हैं, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। घर से निकला, अदरकहुल मौत, रास्ते में मौत आ गई, गिर गया, फौत हो गया। कितनी नमाजें पढ़ी, रोजे, हज तो किए ही होगा ना, रातों रात। फख्तसमतिल मलाइका, मलाइकतुर रहमा व मलाइकतुल अज़ाब, रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लग गए। वो कहे ये जन्नती है, तौबा के लिए निकला है, दूसरे फरिश्ते कहे इसको अजाब होना चाहिए, इसने किया ही कुछ नहीं है। अल्लाह ने एक और फरिश्ता भेजा, कहा फैसला करवाओ। फैसला कैसे होगा? पैमाइश करो, मैयर करो। किस चीज को? जिसदे खाकी इसका नेक लोगों के करीब है तो ये जन्नत में जाएगा, अगर बद लोगों के करीब है तो जहन्नम में जाएगा। पैमाइश की। फवजदाहु इला हादिही अक़रब बिशिब्रिन, मेरे भाई मैं कमजोर हूं, मेरा हाथ तो छोटा सा है, किसी बड़े की भी अगर बलिष्ठ हो तो आखिर 1 फुट से बड़ी तो नहीं हो सकती। एक बलिष्ठ नेक लोगों के करीब उसका जस्द खाकी था, फैसला हो गया ये जन्नती है। आज नेक लोगों की मजलिस की तरफ अगर मेरा एक कदम उठता है तो हो सकता है मुझे रब से उम्मीद होनी चाहिए, मेरा रब इस पे भी मुझे जन्नत दे सकता है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से दुआ है, रब ताला आपको और मुझे मुवफ़्फ़क़ बनाए। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमारी ज़ुबान और हमारे हाथों पे खैर को जारी फरमाए।